السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سول سروسز پینشن رولز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پینشن اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور پینشن اصلاحات نافذ کر دی گئی ہیں۔ 2 دسمبر کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق عام پینشن میں کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہونے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، یعنی جو لوگ 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہوں گے ان کی پینشن میں کٹوتی ہوگی۔ یہ ہم ڈیٹیل بعد میں دیکھتے ہیں کہ کتنی عمر پر ریٹائرمنٹ لینے سے کتنا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیملی پینشن کو محدود کیا گیا ہے۔ مزید پینشن کے سالانہ اضافے کو کم کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا۔ اس کے لیے لمٹ مقرر کر دی گئی ہے۔ پینشنرز اور ملازمین کے لیے بری خبر ہے۔ اس سے موجودہ پینشنر، موجودہ فیملی پینشنر اور موجودہ ملازمین جو کہ مستقبل میں ریٹائر ہوں گے، ان سب کے لیے وہ سب لوگ اس نوٹیفیکیشن سے، ان اصلاحات سے متاثر ہوں گے۔ کیسے متاثر ہوں گے؟ آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ گورنمنٹ آف دی پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے 2 دسمبر 2024 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس سے پہلے فیڈرل نے پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ فیڈرل لیول پر پینشن ریفارمز نافذ کی جا چکی ہیں۔ یہ 2 دسمبر کو پنجاب میں بھی پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے اور پینشن ریفارمز نافذ کر دی گئی ہیں۔ تو اس نوٹیفیکیشن کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ ان ایکسرسائز آف دا پاورز کنفرڈ انڈر سیکشن 23 آف دا پنجاب سول سروینٹس ایکٹ 1974 گورنر آف دا پنجاب از پلیزڈ ٹو میک دا فالوئنگ امینڈمنٹ ان دا پنجاب سول سروسز پینشن رولز ود امیجیٹ افیکٹ۔ یعنی گورنر پنجاب نے پنجاب سول سروسز پینشن رولز، پنجاب کے پینشن رولز میں ترمیم کی ہے اور یہ ترمیم فوری نافذ العمل ہوں گی۔ یعنی 2 دسمبر کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو سمجھ لیں کہ 2 دسمبر 2024 کو یہ پینشن اصلاحات نافذ ہو گئیں۔ سروس پینشن رولز کی یہ امینڈمنٹ 2 دسمبر 2024 کو نافذ العمل ہے۔ کون کون سی امینڈمنٹس کی گئیں ان کی ڈیٹیل یہ ہے۔ In the Punjab Civil Services Pension Rules, in Chapter 4, Amount of Ordinary Pension, in Section 2, Amount of Full Pension, in Rule 4.4, after the existing proviso, the following shall be inserted. Provided further that in case of voluntary retirement, the following reduction factor shall be applied. کہ وہ لوگ جو رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لیں گے 25 سال سروس اور 55 سال عمر ہونے پر پنجاب کے ملازمین رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، تو وہ لوگ جو 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائرمنٹ لیں گے ان پر یہ ریڈکشن فیکٹر نافذ کیا جائے گا، یعنی ان کی پینشن میں اتنی کمی یا کٹوتی کی جائے گی۔ ریڈکشن فیکٹر بائی ریٹائرمنٹ ایج، اگر کوئی 59 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا، یعنی 60 سال سے 1 سال پہلے، 60 سال عمر ہونے سے پہلے 59 سال کی عمر میں، تو اس پر ریڈکشن فیکٹر 2% کے حساب سے عائد ہوگا، یعنی اس کی پینشن میں 2% کٹوتی کر دی جائے گی۔ 58 سال عمر کے لیے ہے 4%، 57 سال کے لیے 6%، 56 سال عمر پر 8%، اور جو ملازم 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے گا اسے 10% ریڈکشن فیکٹر عائد ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا ہے، 10% بہت بڑا ریڈکشن فیکٹر ہے، بہت بڑی کٹوتی ہے پینشن میں۔ تو اب قبل از وقت ریٹائرمنٹ یعنی 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہونے پر کافی زیادہ کٹوتی ہوگی، کافی بھاری جرمانہ عائد ہوگا۔ مزید کیا چینج ہے کہ ایوریج بیسک پے اور جو ہے وہ یہ پیراگراف دیکھ لیں۔ دا لاسٹ 3 years ایوریج بیسک پے انکلوڈنگ پرسنل پے آف دا گورنمنٹ سروینٹ اسٹارٹنگ فرام 1st day of July
of last 3 years prior to retirement shall be considered for pension calculation. کہ پہلے تو پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے آخری بیسک پے پر فارمولا لگایا جاتا تھا، لیکن اب فیڈرل کی طرح انہوں نے بھی لاسٹ بیسک پے پر فارمولا لگانا ختم کر دیا. اب پنجاب میں آخری 3 سال کی جو ایوریج بیسک پے ہوگی، یعنی 36 بیسک پے کی ایوریج نکالی جائے گی، پھر اس پر فارمولا لگے گا. اس کے علاوہ مزید یہ ایک پوائنٹ ہے، پرووائڈیڈ آلسو دیٹ اینول پینشن انکریز شیل بی گرانٹیڈ ایٹ دا ریٹ آف 50% آف دا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس سینکشنڈ فار دا ریسپیکٹیو فائنینشیل ایئر. کہ پینشن میں جو سالانہ اضافہ ہوتا تھا، کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا تھا کہ پینشن میں اور تنخواہ میں ایک جیسا اضافہ ہوتا تھا. اب یہ رول بنا دیا گیا کہ تنخواہ میں جتنا اضافہ ہوگا، یعنی جتنا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا، پینشن میں اس کا 50% اضافہ کیا جائے گا. فرض کریں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 20% دیا گیا تو پینشن میں 10% اضافہ ہوگا. اگر تنخواہ میں 10% اضافہ کیا گیا تو پینشن میں 5% اضافہ ہوگا. جتنا اضافہ تنخواہ میں کیا جائے گا اس کا نصف پینشن میں اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہے جی فیملی پینشن کے بارے میں ایک اہم چیز ہے. A family pension sanctioned under this rule shall be restricted to the extent of spouse for a period of 10 years or till remarriage, whichever is earlier. پہلے تو اسپاؤس کو تاحیات پینشن ملتی تھی، پھر اس کے بعد بچوں کو پینشن ملتی تھی. فیڈرل نے یہ کیا کہ پینشنر کو تاحیات پینشن ملے گی، اس کی شریک حیات کو بھی تاحیات پینشن ملے گی، اور بچوں کو 10 سال پینشن ملے گی. لیکن پنجاب نے اس سے ڈیفرنٹ کام کیا کہ پینشنر کے بعد اس کی جو شریک حیات ہے، بیوہ ہے یا رنڈوا ہے، اسے 10 سال صرف 10 سال پینشن ملے گی اور اس کے بعد پینشن ختم. یعنی بچوں تک پینشن جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شریک حیات کو 10 سال پینشن ملے گی، اور اگر اس نے اس سے پہلے شادی کر لی تو پھر تو 10 سال بھی نہیں، جو ہی شادی کی پینشن ختم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اہم پوائنٹ تھے. اس کے بعد کچھ اور پوائنٹ تھے کہ یہاں پر دیکھ لیں. نمبر 2 پر ہے سب رولز 2 and 3 شیل بی اومیٹڈ. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پینشن رولز میں سب رول 2 اور 3 کیا تھے جنہیں سرے سے ختم کر دیا گیا. یہ ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے کمیوٹیشن آف سول پینشنرز. سول پینشن کی جو کمیوٹیشن ہوتی تھی، فار دا ورڈز 1/2 کا مطلب 50%. پہلے جو چیز فارمولے میں جو 50% کا یوز ہوتا تھا وہ اب 25% ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کمیوٹیشن میں بھی کمی آ گئی. اس کی ڈیٹیل ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے. آج ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. آج کے لیے یہ چند مین پوائنٹس تھے جو بیان کیے کہ پینشن رولز میں ترمیم کی گئی ہیں. اس کا مطلب پنجاب میں پینشن اصلاحات نافذ کی گئیں، عام پینشن میں کمی کی گئی، 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہونے والوں پر جرمانہ عائد کر دیا گیا، شریک حیات کو پینشن صرف 10 سال ملے گی، پینشن اضافہ تنخواہ اضافے کا نصف ہوگا، اور یہ بہت بری خبر ہے پینشنرز کے لیے، ملازمین کے لیے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.